الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم العيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک جماعت کو اپنے دربار میں بلایا، حج کی نعمت عطا فرمائی. حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا سب سے افضل حج کون سا ہے؟ فرمایا الحج والحج. سب سے افضل حج اس انسان کا ہے جو کثرت سے تلبیہ پڑھے اور قربانی کرے. دو کام حاجی اگر کرتا ہے، تلبیہ کثرت سے پڑھے، اس وقت اس کی سب سے بڑی تصویر یہی ہے کہ وہ تلبیہ پڑھے. جب تک جمرات پر آ کر 10 تاریخ کو رمی نہیں کرتا، کنکریاں نہیں مارتا، تلبیہ بند نہیں ہوتا. میدان عرفات میں بھی پڑھا جاتا ہے، مینا میں پڑھا جاتا ہے، مزدلفہ میں پڑھا جاتا ہے، تلبیہ بند نہیں ہوتا. اور دوسرا عمل قربانی کرے. حج تمتع حج قران والوں پر تو ویسے ہی واجب ہے، حج مفرد والے کے لیے بھی لکھا ہے کہ اس کو بھی چاہیے ہمت ہو تو قربانی کرے تاکہ الحج والحج کی حدیث پر عمل ہو جائے. اب جو لوگ اس کے دربار میں نہیں جا سکے ان کو بھی محروم نہیں کیا کہ تم اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی جگہوں پر ہو تو تمہیں بھی 2 چیزیں دی جاتی ہیں. تمہیں بھی ایک تسبیح دی جاتی ہے اور تمہیں بھی قربانی دی جاتی ہے. تسبیح تمہاری اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تمہاری تسبیح ہے. کہیں آپ غافل نہ ہو جائیں، سست نہ ہو جائیں، تو ان کو 5 دن کے لیے واجب قرار دے دیا کہ ہر نماز کے بعد تم نے یہ تسبیح 5 دن تک پڑھنی ہے، تاکہ وہ تلبیہ انہوں نے پڑھ کر اپنے حج کو اعلیٰ کیا ہے، تم یہ تکبیر پڑھ کر اپنے اوقات کو اعلیٰ کر لو. ان کو قربانی دی، ہمیں بھی قربانی دے دی. صحابہ کرام نے پوچھا ما حج الاضحیٰ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یہ ہے قربانی کا اثر. جب بھی قربانی دی جاتی ہے اللہ کے لیے، اللہ اس شے کو دوام عطا فرماتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو دوام حاصل ہو، کوئی جوان چاہتا ہے میری جوانی کو دوام حاصل ہو، جوانی مولا پر قربان کر دے، اس کی جوانی ہمیشہ کے لیے دائم اور قائم ہو جائے گی.
اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا. وہ بڑھاپے میں بھی جوان رہے گا کیونکہ اس نے جوانی مولا پر فدا کر دی. یہ حدیث شریف میں آتا ہے، ہمیں فرمایا کہ 7 آدمیوں سے ایک وہ انسان عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، شاب اپنا شبابہ و نشاطہ فی طاعت اللہ، جس نے اپنی جوانی کی مستیاں مولا پر فدا کر دی. اگر چاہتا ہے اس کے مال کو بقا ملے، مال کو مولا پر فدا کر دے. وہ چاہتا ہے اس کے اوقات کو بقا ملے، اپنے وقت کو مولا پر خرچ کر دے. یعنی جو چیز مولا پر قربان ہوتی جائے گی اس شے کو دوام ملتا جائے گا. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی، گھر والوں کی قربانی، بچے کی قربانی، خاندان کی قربانی، ہم یہ ساری قربانیوں کو دیکھتے ہیں. اللہ نے کیسا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوام بخشا کہ میرے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ درود ابراہیمی نہیں پڑھتے. درود ابراہیمی، حالانکہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں، لیکن اسی درود میں حضرت ابراہیم السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور پھر سال کے بعد قربانی آتی ہے، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے. حج کے جیسا عمل ہو رہا ہے، جگہ جگہ پر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. حضرت حاجرہ ایک بار دوڑی تھی صفا مروہ کے درمیان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ قربانی مولا کے لیے کی تھی، اس لیے کہ وہ جو بچہ تھا اسماعیل السلام وہ یہ نہیں ہے کہ ایک عورت کا بچہ تھا، بلکہ آنے والا وہ پیغمبر تھا جس کی پیٹھ میں سے اس پیغمبر نے پیدا ہونا تھا جو خاتم النبیین بننے تھے. کیسا دوام بخشا ابراہیم السلام. حضرت اسماعیل السلام قربانی دی، ابراہیم السلام نے قربانی کی اپنے بیٹے کی، دوام ملا یا نہیں ملا؟ ایسا پیغمبر آ گیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں سے اللہ نے اس پیغمبر کو پیدا کیا. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خانہ کعبہ بنوا دیا، دوام بخشا. قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ کہ آج خانہ کعبہ جا رہے ہیں، حج عمرے کر رہے ہیں. ابراہیم السلام کی اس بنا پر اس گھر جس کو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل السلام نے بنایا تھا، کیونکہ جب انسان قربانی دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرما دیتے ہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قربانی کی بات ان کو خلیل بنا دیا، میرے دوست ہیں، میرے خلیل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں ہمیں بھی دی ہیں. لہٰذا ان دنوں میں کوئی پوچھ کون سی تسبیح کرنی، تکبیرات کا، اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو کثرت سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہی چاند دیکھتے تھے 10 ذی الحجہ کا، اتنی کثرت سے تکبیر پڑھتے تھے کہ بس ہر وقت تکبیر پڑھتے تھے. بازاروں میں جاتے تھے، اونچی آواز میں تکبیر پڑھتے، پورا بازار اس کے ساتھ تکبیر پڑھتا. کہتے میں بازار آتا اس لیے ہوں تاکہ تم کو ان دنوں کے اندر تکبیر یاد کراؤں کہ یہ وہ دن ہے جس میں خدا کے نام کو بلند کیا جائے. اور قربانی جیسی نعمت دے دیا، اور جس پر کتنی بڑی فضیلت رکھی. صاحب نے پوچھا کیا ہے سننا ابھی کو ابراہیم کا، ہمیں کیا ملے گا؟ تاکہ ہر بال کے بدلے میں نیکی. صاحب نے کہا کہ بھیڑ وغیرہ کے تو بال نہیں ہوتے، اون ہوتی، تو اس کا کیا؟ کہا کہ اون کا ایک ایک جو بال اور تاپ ہے اس تاپ کے بدلے میں اس قربانی کرنے والے کو نیکی ملے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، فرمایا کہ ان ایام میں یہ جو 3 دن ہے 10 11 12، فرمایا ان میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے، قربانی کرنی سب سے. فرمایا قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے گا. اس انسان کے میزان اور اعمال میں اس کو تولا جائے گا. فرمایا ابھی تم ذبح کر کے اس کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے. پھر رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیبو بہا نفسا، اے قربانی کرنے والوں میری اس ارشاد کے بعد اپنے دل کو خوش کر لو. کتنی بڑی نعمت تمہیں ملی ہے قربانی کرنے پر. یہ قربانی کے واجب ہونے کا نصاب زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے.
کیا آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا مال تجارت اور 1 سال تک رہے، بلکہ معمولی نصاب پر واجب ہو جاتی ہے، معمولی نصاب پر۔ آج کل میڈیا پر یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ یہ ایک سربراہ کر لے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی سب کی طرف سے کر دی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر تو واجب بھی نہیں، تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے پھر بھی قربانی کرتے تھے، تو پھر بھی قربانی کر رہے ہیں، 2 قربانیاں کر رہے ہیں پیغمبر سلام۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے، قربانی کی اہمیت کا اندازہ کیجیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں آتا کہ آپ نے صدقہ کیا کہ یہ صدقہ میری امت کی طرف سے، یہ 2 رکعت میں نفل پڑھ رہا یہ امت کے لیے، یہ میں عمرہ کرا رہا امت کے لیے، یہ میں حج جو ہے امت کے لیے کرو۔ لیکن رسول اللہ نے قربانی امت کے لیے کیوں کی؟ اس لیے کہ اس قربانی کا جو اجر و ثواب ہے اس سے امت کے وہ لوگ جو نہ کر سکیں گے، قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں اس کا اجر نہ ہوگا، ان کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس پر کیا ملنے والا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں ان کے لیے جو قربانی نہ کر سکیں گے میں قربانی کرتا ہوں تاکہ ان کے نامہ اعمال میں قربانی کا اجر و ثواب شامل ہو جائے۔ آپ اس سے اندازہ کیجیے کہ اس اہمیت کا اندازہ کیجیے، اس لیے معمولی نصاب ہے۔ ایک آدمی پر 2 موٹر سائیکل ایک ضرورت سے زائد ہے، قیمت لگائی جاتی ہے، 2 کاریں ایک کار ضرورت سے زائد ہے، قیمت لگائی جاتی ہے، 2 مکان ایک کرایہ پر دیا ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی، زکوٰۃ میں نہیں ہے، قربانی میں ہے، اس لیے کہ محروم نہ ہو جائے، امت محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انفقت البرق فی شیء، فرمایا کہ یہ پیسہ کسی بھی چیز میں خرچ کیا جاتا ہے، فرمایا کہ اس سے افضل نہیں ہے جتنا کہ ان ایام میں قربانی پر خرچ کرنا افضل ہے۔ اب اندازہ کیجیے، تمام خرچوں سے بڑھا دیا کہ یہ خرچہ جو تم قربانی کرتے اور کھاتے بھی ہم خود ہیں، عجیب بات ہے، یعنی کھا بھی ہم خود رہے ہیں لیکن کھاتے میں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عاشق کی یاد ہے، 2 عاشقوں کی یاد ہے، باپ بیٹے کی یاد ہے۔ یہ ہے عاشقوں کے عمل پر عاشقوں کی اتباع، اللہ کے عاشقوں کی اتباع کرنے کا نتیجہ کہ اس پر عمل کرنے کا کیا ملتا ہے کہ کھاؤ تم خود کھاؤ، لیکن ان دنوں میں تم نے یہ کام کر لیا جن دنوں میں میرے عاشقوں نے ہزاروں سال پہلے کیا تھا، بس میں خوش ہو گیا کہ تم نے میرے عاشقوں کی نقل کر لی ہے۔ اب مال بھی گوشت بھی تم کھاؤ، اللہ کے راستے میں دو، خود کھاؤ، کچھ بھی کرو، اس گوشت کے ساتھ میری طرف سے اجازت ہے، بلکہ میری طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں کچھ کھا پی کے نہ آنا، تاکہ واپس جا کر اس گوشت کو جو میری دعوت ہے ڈٹ کے کھانا۔ جبکہ چھوٹی عید پر کہا جا رہا ہے کھا کے آنا، اور یہاں کہا ہے جا کے کھانا۔ لیکن چونکہ تم نے نقل کر لی میرے عاشقوں کی، یہ سارا ثواب لکھ دیا میں نے، مال مال کے بدلے میں نیکی لکھ دی۔ سب سے افضل وہ عمل جس سے میری محبت تمہیں ملنے والی ہے، لیکن 10 ایام رمضان میں اجر زیادہ ملتا ہے، اور ان ایام میں اللہ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ یہ عاشقوں کا عمل ہے۔ اس وقت عاشقوں نے جو کچھ کیا، اور وہاں جو گئے وہ بھی اللہ کے عاشق بن کر گئے، حج پر گئے، کہ عاشقوں کے عمل میں محبت ملتی ہے، اور رمضان کے عمل میں اجر ملتا ہے۔ فرض 70 ہو جاتے ہیں، نفل فرض ہو جاتا ہے، اور ان ایام میں عمل کرتا ہے، پر میں میری محبت تمہیں ملے گی، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ اور جب اللہ محبت کرتے ہیں بندے سے تو بندے کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جس سے خود یار نے کہا اسی کو یادیں یاد آئی۔ نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، نمازی بن جاتا ہے، برائیوں سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی ان ایام میں انسان عمل کرتا ہے، اور خصوصاً جو قربانی کا عمل کرتا ہے اس انسان پر اللہ محبت ڈالتے ہیں۔ جب محبت ڈالتے تو اعمال صالحہ کی خود توفیق ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت ذریعے نہیں پہنچتے، دل کا جذبہ پہنچتا ہے کہ تم میری محبت کی بنیاد پر میرے عاشقوں کی اتباع کرتے ہوئے
میرے پیغمبر کی اتباع کرتے ان کے حکم کو حکم سمجھتے تم اس کو عمل کرو، پھر دیکھو کہ میں تم کو کیا دیتا ہوں۔ اس لیے میرے دوست بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بلا وجہ معمولی باتوں پر قربانی کے عمل کو محمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ نیٹ کے اوپر جو بیٹھے بنے پھرتے ہیں سب جاہل لوگ ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایک آنکھ ہے، یعنی ایک چیز دیکھتے دوسری نہیں دیکھتے، ایک آنکھ ہے۔ تو والد صاحب فرماتے تھے ایک آدمی کی ایک آنکھ تھی تو بازار گیا، تو بازار دیکھتا رہا، جب بازار ختم ہو گیا تو جب دوسری طرف پھرا تو کہنے لگا یہ ساری دکانیں تو دائیں طرف تھی، بائیں طرف کیسے آ گئی؟ ایک روایت کو لے لیا اور باقی ساری روایتوں کو چھوڑ دیا۔ آپ صاحب فرما رہے ہیں من وجد منکم ساعۃ فلیضحی، تم میں سے جو آدمی قوت طاقت رکھتا ہے، سا اور سا کی تعریف کی ہے 200 درہم جس کے پاس ہو، اور 200 درہم کی تعریف ہے 52 تولہ چاندی، اور میں جن میں سے تم میں کے پاس گنجائش ہو فلیضحی، اس کو چاہیے قربانی کرے۔ پیغمبر صاحب نے خود تو نفلی قربانی فرمائی، 10 سال تک 2 مہینے 10 سال تک ذبح کی، اور مینوں کی کیفیت بھی خوبصورت، کہتے کالے میں کھاتے تھے، کالے میں دیکھتے تھے، کالے میں چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، کسی صحابی سے پوچھا، اس شاگرد نے، حضرت یہ کیسے کالے میں؟ کہا کہ اس کا منہ بھی کالا ہوتا تھا، آنکھیں کالی ہوتی تھی، اس کے پاؤں بھی کالے ہوتے تھے۔ اتنا خوبصورت جانور پیغمبر سلام ہر سال 2 جانور خود پالتے، ان کو موٹا تازہ کرتے، اور ان کو گھبرائے ایک میری طرف سے اور میری امت کے لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکے۔ یہی دلیل اس بات کی کہ سال ثواب کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ امت کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے جو رسول اللہ سے پہلے دنیا سے چلے گئے، بتاؤ شامل ہے یا نہیں؟ جو مکہ شریف میں انتقال کر گئے، مکہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ مکہ میں شہید ہو گئی۔ کتنے صحابہ جن کو مکہ میں ظلم و ستم سے شہید کر دیا گیا، اور کتنے تھے جو وہ انتقال کر گئے۔ آپ بتاؤ وہ جو رسول اللہ جو کر رہے ہیں یہ ان کے لیے جو قربانی نہ کر سکیں گے وہ صحابہ کرام کو ملی نہیں ملے گی جو پہلے چلے گئے؟ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر سلام نے جب امت کے لیے کی ہے، اگر کسی بھی سال ثواب کے لیے کرتے ہیں اس کی واضح دلیل موجود ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی صاف روایت موجود ہے، میں ہمیشہ 2 قربانیاں کرتا ہوں، ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ صاف روایت موجود ہے، میری ہمیشہ کا عمل ہے۔ آپ نے امت کے لیے کیا ہے، میں بھی ان کے لیے کروں گا، میں بھی ان کو قربانی کروں گا۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ لوگ جن کو اللہ قربانی کی توفیق دے رہے ہیں، اور جن پر قربانی واجب ہے نہیں کی، معمولی بہانوں کی وجہ سے اس سے محروم نہ ہو۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ انسان نفلی بھی کر سکتا ہے، جو وہ چیز ہے جیسے رسول اللہ صحابہ کا عمل تھا، ہر صحابی کرتا تھا رسول اللہ کے عمل کو دیکھ کر، حالانکہ ان پر واجب ہی نہیں تھی، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا، اتنے ضرورت مند ہیں، لیکن صحابہ بڑے ہوشیار تھے، اجر کے وقت کو جانے نہیں دیتے تھے ہاتھ سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اجر نہ جائے، بس جو اجر ملنا چاہیے۔ بس یہ آخر میں ایک تو یہ الحمدللہ یہ دار القرآن، یہ اس طرف جو یہ مسجد کا حصہ ہے یہ والا میرے دائیں طرف ہے، تو اب یہاں پر آگے دروازے وغیرہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں 5 لاکھ روپے اس کی ضرورت ہے، دروازے کھڑکیاں لگا کر، اسی طرح پھر اسی کے اندر بھی انشاءاللہ وہاں پر جو ہے چلر کا انتظام ہوگا، تاکہ یہاں پر جنازے وغیرہ آتے ہیں تو پورا انتظام کریں گے اس طرح، تو اس کے چونکہ کھلا ہے اس کو بند کرنے کا پروگرام ہے، 5 لاکھ روپے اس کا خرچہ ہے، بعد میں چندہ کیا جائے گا، کوشش کریں ہر آدمی حصہ ملائے، الگ سے بھی آ کر آپ دفتر میں رابطہ کریں۔ اور مسجد میں دریوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ماشاءاللہ جب جنازے آتے ہیں تو ہمیں باہر تک بچھانی پڑتی ہے، ہر سال دری بمشکل سال 2 سال چلتی، یہ قالین بچھا ہمیں قالین اٹھانا یا دریاں ڈالنی، تو یہ 60 دریوں کی ضرورت ہے، 6000 کی ایک دری، دریوں کا کل خرچہ 3,60,000 ہے، دریوں والوں سے بھی لے کر دے سکتے ہیں، اور یہ کھڑکیوں والا جو فریاد لوہار کو آپ پیسے دے سکتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں،
ہمیں سامان چاہیے، کچھ سامان آ گیا کچھ آ رہا ہے، ادھار پر لیا ہے، تو یہ کام بند نہ ہو۔ تو آپ حضرات اس میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور جامع علوم کا یہ عظیم الشان